سلام اور آداب۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ کو وحدت انسانیت میں بہت زیادہ خوش آمدید۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قیام کے حوالے سے جو مختلف اہداف اہل تشیع اہل علم بیان کرتے ہیں، ہم ان پہ گفتگو کر رہے تھے، اور یہ بہت ضروری اس لیے ہے کیونکہ عام طور پر عوام میں اور یہاں تک کہ خواص میں بھی اس حوالے سے کافی غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہے، اور یا پھر کسی ایک مقصد کو ہی سمجھا جاتا ہے کہ یہی امام حسین کے قیام کا مقصد تھا۔ جیسے آج کل کے دور میں جب انقلابی اسلام کا غلغلہ اہل تشیع میں زیادہ بڑھ گیا ہے، اور ان کے ہاں اب اسلام کی تعبیر اور تشریح جس انداز سے سیاسی انداز سے کی جا رہی ہے، اور گزشتہ 100 سال میں اہل سنت نے جس تشریح کو پیش کر کے اہل سنت سے تعلق رکھنے والے علماء نے، ان میں سے بہت سے آزاد خیال ہے، ہم ان کو اہل سنت کے دائرے میں نہیں شامل کر سکتے، لیکن تھے وہ اہل سنت ہی سے تعلق رکھنے والے، تو ادھر پھر جو تباہی اس نظریے سے آئی وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو اس پہ اب اہل تشیع کے ہاں کام ہو رہا ہے، اور بہت آب و تاب سے اور زور و شور سے ہو رہا ہے۔ تو اب اس حوالے سے پھر امام حسین کا مقصد بہت دل کو بھاتا بھی ہے، اچھا بھی لگتا ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے۔ کوئی ایک خاص طور پر جبر کے جن معاشروں میں مسلمانوں کا کی رہائش ہے، یا ہم رہتے ہیں مسلمان خاص طور پر، تو وہاں پر تو یہ پھر بہت زیادہ اہم ہے کہ ایک ظالم اور ایک غاصب، ایک فاسق حکمران کے خلاف، ایک ناجائز حکمران کے خلاف قیام کرنا وہ کتنا اہم کام ہے، اور اس کے لیے امام حسین نے بھی قدم اٹھایا۔ تو اس لیے اب تو اس کو ایک مسلمہ اس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ پھر ہمارے ہاں جو عام طور پر اس حوالے سے مجالس علماء پڑھتے ہیں، تو اس میں ان سارے اہداف پہ لوگ عام طور پر بات نہیں کرتے، کیونکہ علماء کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو دلچسپی عوام نہیں ان چیزوں میں لیتے، اور اس کے اندر محض واقعات بیان کرنا یا ایک لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کر کے اس کیفیت کو طاری کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو اس لیے عام طور پر میرے علم میں تو نہیں کہ اس طرح ڈیٹیل سے لوگ اس چیز کو بیان کرتے ہوں گے، تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ یہ بیان کروں، تاکہ یہ جو جن احباب کو اس موضوع سے دلچسپی ہے یا اس حوالے سے غلط فہمیاں ہے، وہ دیکھ لے کہ اس حوالے سے کتنے نظریات پائے جاتے، اس پہ کتنا کام ہوا ہے۔ تو اس لیے میں اس کو بہت تفصیل سے بیان کرنا چاہ رہا تھا، تو اب یہ موقع آیا ہے تو میں نے کہا کہ چلے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ باقی ہماری جو آنے والی کتاب ہے وہ اسی موضوع پہ ہے، اس میں ہم تمام نظریات کو بحوالہ اور ہر ایک کی اوپر تبصرہ اور تنقید اور تجزیہ وغیرہ جو بھی اس میں ہو سکتا وہ پیش کر کے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تو یہ محض آپ کے سامنے کچھ بنیادی نظریات کا بیان ہے، تاکہ ہمارا ذہن اس سے مانوس ہو جائے۔ تو گزشتہ 2-3 ویلاگس میں ہم نے مختلف علماء نے جو اس حوالے سے مختلف اہداف کا بیان کیا وہ ہم نے بیان کیا۔ آج ہم ایک بار پھر موسوعۃ الامام الحسین جو کتاب ہے، 3 لوگوں کی مشترکہ یہ کاوش ہے، اور جو اس کے بنیادی مصنف ہے یا مؤلف وہ تو محمد ارے شہری صاحب ہے، باقی 2 ان کے معاون مؤلفین، تو بہت تفصیلی انداز سے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور ایک انسائکلوپیڈیا اس کا نام یہی رکھا انہوں نے۔ تو اس کے اندر بھی انہوں نے پھر اہداف کے اوپر بہت طویل بحث کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے وہ جو گزشتہ ویلاگ میں ہم نے محمد جواد فاضل نکرانی صاحب کے مضمون سے آپ کو 8 اہداف بیان کیے تھے، انہوں نے بنیادی طور پر انہی اہداف کو دوبارہ بیان کیا ہے، تو اب میں وہ سارا اس کی تفصیل آپ کے سامنے نہیں کرتا، بس صرف وہ اہداف کے جو عنوانات ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کو بیان کیا ہے۔ اور پھر اس کا انہوں نے لکھا کہ اگر ہم ان سب اہداف کو جمع کریں تو بنیادی طور پر یہ 4 اہداف بن جاتے ہیں، یعنی 4 قسم کے اہداف بن جاتے ہیں جو مختلف لوگوں نے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ یزید کی بیعت سے انکار اور ایک ریاست یا حکومت کے قیام کے لیے احیاء اسلام آپ کا مقصد تھا، اور وہ ممکن تھا حکومت کے قیام سے ہی، تو اس کے لیے آپ نے یہ قدم اٹھایا۔ دوسرا یہ ہے کہ طلب شہادت کا بہت معروف نظریہ، اس وجہ سے آپ نے یہ خروج کیا، اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے تیسرا نظریہ ہے، اور چوتھا نظریہ ہے کہ پہلے حکومت کا قیام آپ کا مقصد تھا، لیکن مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد شہادت آپ کا مقصد ہو گیا، ہدف ہو گیا۔ اسی طرح پانچواں نظریہ لوگوں کو یزید کے خلاف دعوت دے کر شہادت کا حصول، تاکہ جو حالت اسٹیٹس کو ہے وہ تبدیل ہو جائے، یہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ چھٹا ریاست یا حکومت کا قیام
باوجود اس کے کہ آپ کو شہادت کا علم تھا، اور ساتھ ہوا بظاہر حکومت کا قیام، بباطن شہادت کا حصول، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ یہ کل 4 نظریات بن جاتے ہیں یا 4 اہداف بن جاتے ہیں۔ نمبر 1 طلب شہادت، نمبر 2 حکومت کا قیام، اور نمبر 3 محافظہ علی النفس، یعنی اپنی جان کی حفاظت، ٹھیک ہے۔ آپ کو مدینے میں جس طرح سے مجبور کیا جا رہا تھا، وہاں سے پھر آپ مکہ روانہ ہوئے، اور پھر آپ کوفہ جا رہے تھے، کیونکہ وہاں پر آپ کے چاہنے والوں کی، حضرت علی کے چاہنے والوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی، اور ان کی طرف سے مسلسل آپ کو بلایا بھی جا رہا تھا، کیونکہ یزید کی حکومت آپ کی جان کے در پہ ہو چکی ہوئی تھی۔ ان کا اصرار یہ تھا اس حکومت کا کہ یا تو آپ بیعت کر کے اس حکومت کو ایک قانونی اور شرعی ایک اس کو سند فراہم کرے کہ بھئی یہ حکومت ٹھیک ہے، یا پھر وہ آپ کو قید کرنا چاہتے تھے وہ لوگ، یا آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھے۔ تو اس لیے امام حسین نے یہی وہ سمجھا کہ اب مجھے ان جگہوں یا ان علاقوں سے نکل کر ایک ایسی جگہ پہ، ایک ایسے علاقے میں چلا جانا چاہیے جہاں پر مجھے زیادہ حفاظت اور تحفظ حاصل ہو۔ اور چوتھا نظریہ یہ ہے کہ نظریہ جمع، یعنی ہم طلب شہادت، حکومت قیام یا محافظ علی النفس اور باقی جو اہداف ہے ان سب کو جمع کر سکتے ہیں، یعنی جس پہ ہم نے گزشتہ ویلوگ میں بات کیا تھا کہ ایک سے زائد جو اہداف ہے ان کو جمع کر کے ہم یہ بیان کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کتاب کے اندر بھی انہوں نے وہی اہداف بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے جو پاکستان کے ایک عالم دین اور انقلابی اسلام کے جو مدعی دعوے دار یا اس کے جو مبلغ ہے محترم سید آغا جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ، اور ان کی کتاب سے ہم نے آپ کو تقریباً 20 اہداف بیان کیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ چاہے تو اس کو 25 کر دیں، چاہے تو آپ کو 30 کر دیں، چاہے تو آپ 4 سے 5 اہداف میں اس کو بیان کریں، لیکن ان میں سے ہر ایک ہدف کو ماننے والے علماء موجود تھے۔ ایک عام آدمی یا ایک عام معیار کا پڑھا لکھا انسان نہیں، بلکہ علماء کا طبقہ، دانشوروں کا طبقہ، فقہاء کا طبقہ، مجتہدین کے طبقے سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ ہیں، جن میں سے ہر ایک نظریے کے ٹھیک ہونے پر یا وہی امام حسین کا ہدف اصلی ہونے پر ان کو اصرار بھی ہے، اور اس حوالے سے وہ دلائل بھی فراہم کرتا۔ اچھا، اب اس میں جو نظریہ حکومت کے قیام کا جو نظریہ ہے اور طلب شہادت کا جو نظریہ ہے، یہ جو جمع والا نظریہ ہے، اس پہ ہم اسی کتاب سے مزید تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے۔ اب ہمارے ساتھ رہیے، اور پھر اس کے بعد ہم کچھ ویلاگس کے بعد ایک اور مرحلے میں داخل ہوں گے، جہاں پر ہم یہ دکھائیں گے کہ امام حسین کے قیام کے حوالے سے جو مسئلہ خروج میں ہم نے بہت تفصیل سے بات کی، اور کچھ دوستوں نے بوریت کا بھی شکوہ کیا، کچھ لوگ جو ہے وہ ان کو لگ رہا تھا کہ ایک بے فضول میں بے مقصد ایک طول دیا جا رہا ہے، تو وہ اب آپ کو نظر آئے گا کہ خود شیعہ دنیا میں اب کس طرح سے اسی طرح سے نظریہ خروج کو مانا جا رہا ہے جس طرح اہل سنت کے ہاں اس کو مانا گیا ہے۔ تو امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو ہم سوچا